السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں حمزہ احسان۔ ناظرین، پاکستان کی سیاسی صورتحال ہر گزرتے وقت کے بعد مختلف ہوتی جا رہی ہے، اور اس وقت جو سب سے ہاٹ ایشو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب کی وہ تقریر ہے جو انہوں نے کل کے پی اسمبلی میں کہی۔ بڑی عجیب بات ہے، اس تقریر کی ابھی تک ہمیں بھی سمجھ نہیں آئی۔ علی امین گنڈا پور صاحب اسلام آباد پہنچتے ہیں، ڈی چوک پہنچنے کے باوجود وہ کے پی اسمبلی کے پی ہاؤس پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر 18 گھنٹے بعد وہ کے پی اسمبلی پشاور سے برآمد ہوتے ہیں۔ یہ تمام تر معاملہ ہے کیا، اور اس وقت جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے وہ کس سمت جا رہی ہے، اس تمام معاملے پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری خالد منیر صاحب موجود ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آج وقت دیا۔ اس وقت جو سب سے ہاٹ ایشو ہے وہ سی ایم کے پی علی امین گنڈا پور صاحب کی وہ تقریر ہے جو انہوں نے کل کے پی اسمبلی میں کہی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ اغوا کیا گیا، وہ غائب تھے۔ کیا معاملہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ اس وقت جو صورتحال ہے کس طرف جا رہی ہے؟ علی امین گنڈا صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی سے اور لوگوں کے ساتھ رابطوں کی وجہ سے یہاں سے بڑے محفوظ طریقے سے گئے ہیں۔ اب وہ وہاں جا کے تو اپنے لوگوں کو قائل کرنے کے لیے اور ان لوگوں کو تسلی دینے کے لیے کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا، اور 12 ضلع میں کراس کر کے آیا ہوں۔ حالانکہ سب کو پتہ ہے 12 ضلع ہے ہی نہیں ہے، تو کہہ رہے تھے میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ یہ ان کی جو اوٹ پٹانگ باتیں ہیں نا، یہ اب لوگوں کو پتہ چل رہی ہے کہ یہ بندہ ٹوٹلی جھوٹ پہ ہے۔ جیسے ان کا لیڈر نے سارا کام جھوٹ پہ چلایا ہوا ہے، وہ 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھروں کی طرح انہوں نے سارا کام یہ جھوٹ پہ چلایا ہوا ہے، اور یہ جھوٹ پر جھوٹ بولتے جا رہے ہیں۔ اور لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اب وہ وقت نہیں رہا، کیونکہ ان کا کافی دورانیہ ہو گیا ہے۔ اچھا، علی امین گنڈا پور صاحب 18 گھنٹے غائب رہے، ان کی قیادت کہہ رہی ہے کہ وہ گمشدہ تھے، ان کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا۔ 18 گھنٹے وہ کہاں پہ تھے؟ اپنی مرضی سے وہ روپوش ہوئے تھے، وہ 18 گھنٹے کدھر تھے؟ دیکھیں جی، وہ سارا کام انہوں نے اپنی مرضی سے کیا ہے، ان پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہوئی ہے۔ وہ خود ہی بھاگیں، خود ہی چھپیں، خود ہی نکلیں، اور محفوظ ہاتھوں میں رہے ہیں، جہاں بھی رہے ہیں تو محفوظ طریقے سے وہ گئے ہیں۔ تو ان کے ساتھ جو یہ بتا رہے میرے پاس کرایہ نہیں تھا، میں بس کا کرایہ نہیں تھا، کھانے پینے کے لیے پاس میرے پیسے نہیں تھے، اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اتنے بڑے عہدے پہ ہونے کے باوجود اس بندے کو اتنی جو باتیں، چھوٹی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا چودھری صاحب، ایک صوبے کے وہ چیف ایگزیکٹو ہیں، اور صوبے کے جو سرکاری وسائل ہیں وہ انہوں نے استعمال کیے ہیں۔ ایمبولینس سرکاری وہ ساتھ لے کر آئے ہیں، جتنی بھی مشینری تھی وہ کے پی کی وہ سرکاری خزانے سے وہ لے کر آئے ہیں سارے۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ سرکاری وسائل اس طرح سے استعمال کرنا، اور ابھی وہ اسلام آباد میں موجود ہیں؟ صوبے کو نقصان پہنچے گا؟ دیکھیں جی، یہ جو سرکاری وسائل والا ہے، یہ انہوں نے 2021 میں عمران خان کی گورنمنٹ تھی، تو انہوں نے ہمارے جو ایم این اے خرم نواز صاحب، انہوں نے قائمہ کمیٹی سے ایک قانون جو ہے وہ اپروو ہوا تھا یہاں سے قائمہ کمیٹی سے، کہ کسی بھی سرکاری افسر کو گالی نہیں دے سکتا کوئی۔ یہ ایک جو دے گا یہ کرمنل ایکٹ ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ خود پاس کر کے گئے ہوئے، انہوں نے خود قانون بنائے ہوئے ہیں، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ سرکاری وسائل انہوں نے اس بے دردی سے استعمال کیے، اور آج تک پاکستان کی تاریخ نہیں ہے کہ کسی ایک صوبے کے سربراہ نے سرکاری مشینری لے کے سرکاری وسائل استعمال کر کے اور مرکز پہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس پہ حملہ کیا ہو۔ اب جو سرکاری وسائل ہیں یہ اسی طرح تو نہیں چلتے نا، یہ تو ہمارے اور آپ سب لوگوں کے، عوام کے، پبلک کے ٹیکسز کے پیسے ہوتے ہیں جو ان پہ ایمانداری سے ہم نے خرچ کرنے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے خرچ کیے ہیں یہ اس ملک، میں سمجھتا ہوں یہ ایک سازش کے تحت، یہ ایک بیرونی ایجنڈے کے تحت انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اس میں جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی وہ پیچھے یہودی لابی کا ہاتھ ہے، اب ہو سکتا ہے اس میں ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، جو دہشت گردی ہو رہی ہے، ہماری افواج قربانیاں دے رہی ہیں، ڈیلی دیکھیں ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، جو ہماری پاک افواج آرمی ہے اس کے جوان، کل بھی ایک لیفٹیننٹ کرنل شہید ہوا ہے، 7 جوان شہید ہوئے ہیں۔ یہ بھی تو کسی کے بچے ہیں نا۔
تو آپ سرکاری وسائل کی دہشت گردی کی لہر پیدا کرنے کے لیے، اس کو ملک کو توڑنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں یہ ملک توڑنے کی سازش کر رہے ہیں۔ چودھری صاحب، جب پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں تھی تو ظاہر ہے مسلم لیگ نون نے بھی احتجاج کیے تھے، جلسے بھی کیے تھے، پی ٹی آئی نے تو اس طرح کی رکاوٹیں کھڑی نہیں کی جس طرح سے اس ٹائم وفاقی حکومت، مسلم لیگ نون اور اتحادی جو رویہ پی ٹی آئی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ پرامن احتجاج، دعویٰ تو وہ کر رہے ہیں کہ ہم پرامن طریقے سے آئے ہیں، ہم نے ڈی چوک میں احتجاج کرنا ہے، لیکن پورے اسلام آباد کو جو ہے وہ ایک کنٹینروں کا شہر بنا دیے، جگہ جگہ رکاوٹیں، کھندقیں کھودی ہوئی ہیں۔ یہ رویہ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ ٹھیک رویہ ہے وفاقی حکومت کا؟ دیکھیں، یہ ایک ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے کسی بھی بندے کا، کسی بھی پارٹی کا۔ مسلم لیگ نون نے جتنی میں سمجھتا ہوں زیادتیاں ہوئی ہیں، 3 دفعہ اقتدار سے ان کو بے دخل کیا گیا ہے، اور ہمارے جو لیڈرز ہیں یا ہمارے ورکرز ہیں، کارکن ہیں، ہر سطح پر لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں، ہر طرح کے مسائل کا، مصائب کا انہوں نے سامنا کیا ہے، لیکن کبھی بھی مسلم لیگ نون کے کسی لیڈر نے اس طرح کی حرکتیں نہیں کی ہیں جس طرح کی یہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے جی ایچ کیو پہ حملہ کر دیا، انہوں نے قومی اداروں پہ حملہ کر دیا، سرکاری املاک کو جلانے کا انہوں نے کام کیا۔ ہماری میٹرو لاہور میں اور اسلام آباد میں جب پیچھے انہوں نے پچھلی دفعہ 9 مئی کو نکلے تھے تو انہوں نے سارے ہماری جگہوں پہ آگ لگائی ہے، شیشے توڑے ہیں، اسلام آباد میں انہوں نے آگ لگائی ہے، درختوں کو آگ لگا دی ہے۔ یعنی کہ اس قدر یہ مغز پھرے لوگ ہیں۔ ان مغز پھرے لوگوں کے لیے پھر یہ اگر گورنمنٹ ارینجمنٹ نہ کرتی تو میں بھی یہ ملک کو ہی آگ لگا دیتے، ہمارے اداروں کو اس طرح چڑھائی کرتے، ہماری بلڈنگس یا املاک سرکاری کو یہ نقصان پہنچاتے۔ یہ مسلح لوگ تھے، یہ تو مسلم لیگ نون کا ورکر، کارکن یا لیڈر جو بھی آتا ہے اس کے ساتھ مسلح لوگ نہیں ہوتے۔ یہ مسلح ہونے کے بعد پھر یہ چھوٹے مسلح بھی ہوتے ہیں، یہ گلیلے لے کے آتے ہیں، بانٹے لے کے آتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں سیلف ڈیفینس کے لیے، ظاہر ہے جب پولیس اگر سیلف ڈیفینس کی کبھی ضرورت تب پیش آتی ہے نا جب آپ کسی پہ کوئی بدماشی کی ٹھونسنا چاہتے ہیں، لوگوں کے زبردستی کرنا چاہتے ہیں، زور سے کام کروانا چاہتے ہیں، تب سیلف ڈیفینس کی آگے سے کوئی حملہ کرتا ہے نا۔ تو یہ شروع سے یہ کام سٹارٹ ہی بدماشی سے کرتے ہیں، اور ان کی بدماشی کو روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقدامات کم تھے، انہوں نے زیادہ کرنے چاہیے تھے۔ انہوں نے پھر بھی ہمارے جو ہے اداروں کو، اور ہماری جو انہوں نے جو گندی زبان استعمال کرتے ہیں، جیسے یہ گالی گلوچ کرتے ہیں، انہوں نے ملک کی ہماری مذہبی، اخلاقی اور معاشی بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں۔ سر، گالی گلوچ کی سیاست تو مسلم لیگ نون میں بھی رہی ہے ماضی میں۔ اس دن خواجہ اسد صاحب نے جب سیالکوٹ میں پریس کانفرنس تھی تو انہوں نے بھی کہا ہم الٹا لٹکا دیں گے، نام لے کے انہوں نے کہا۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بھی ایک دوسرے کو گالی گلوچ تو کرتے تھے، یہ تو ایک سیاسی بیانات ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری جو کوئی ہلکی پھلکی بات ہوگی، لیکن ان کا جو رویہ ہے یا ان کی جو حرکات ہیں ان کا جوڑ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ان کا نمبر اس میں بہت آگے ہے۔ اس وقت جو عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہیں ان پر کسی بھی قسم کی ملاقات پر پابندی لگا دی ہے 12 اکتوبر تک۔ اس وقت پی ٹی آئی کو ڈائریکشنز کون دے گا؟ کیونکہ احتجاج تو ان کا ابھی تک جاری ہے، قیادت تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے احتجاج عمران خان کی رہائی تک کرنا ہے، تو اب ان کو ڈائریکشنز نہیں ملیں گی۔ اور علی مین گنڈاپور صاحب کا جو رویہ تھا، کارکنان ان سے بھی مایوس ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ کے واپس پشاور چلے گئے۔ لوگ سراپا احتجاج ہے، بلو ایریا میں، ریڈ زون میں کچھ لوگ موجود ہیں، شیلنگ برداشت کر رہے ہیں، ڈائریکشنز نہیں ہوں گی تو پھر ان کو منتشر کیسے کریں گے؟ دیکھیں جی، عمران خان کی ڈائریکشنز ہوں یا نہ ہوں، یہ جیسے گھر میں کوئی بگڑا بچہ نہیں ہوتا ہے، ماں باپ کی بات مانتا نہیں ہے تو پھر اس کو ماں باپ تھوڑی سی ٹھکائی کرتے ہیں یا اس کو سمجھاتے ہیں اچھے طریقے سے، جو نہیں مانتا تھوڑا سا پھر وہ سختی کرتے ہیں۔ تو ان کا بھی پی ٹی آئی کے جو خان صاحب ہیں یا ان کے جو آگے لیڈر ہیں وہ سارے بگڑے بچے ہیں۔ ان بگڑے بچوں کا حال تو پھر یہی ہونا ہے کہ ان کو پھر چھوٹی موٹی سزا تو دینی پڑتی ہے نا۔ صحیح ہے۔ چودھری صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ابھی تک 8 مہینے کی کارکردگی ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ عوام کو کیا وہ ریلیف مل رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ بڑی مشکل سے بڑا ٹف ٹائم نکال لیا ہے مسلم لیگ نون اور اتحادی جو ہماری گورنمنٹ ہے اس نے۔ ابھی ملکی حالات بھی ٹھیک کر رہے ہیں اور جو مہنگائی ہے اس کو بھی کافی حد تک کنٹرول کر لیا ہے۔ جب سے یہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی ہے تو یہ 100 روپے پٹرول سستا ہو چکا ہے، 30 روپے پٹرول 30 روپے سستا ہو چکا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب آہستہ آہستہ مہنگائی جو تھی وہ 28% پہ، 29% پہ، اب 60% پہ لے آئے ہیں۔ تو اب لوگوں کو انشاءاللہ ریلیف ملنا شروع ہو گیا اور مزید اس میں بہتری آئے گی، اس لیے یہ محنت اور جانفشانی سے کام کر رہے ہیں اور ان کی اچھی ٹیم ہے۔
سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کا فرسٹ ٹائم تھا, پہلی مرتبہ وہ سی ایم منتخب ہوئی ہیں. ان کی اگر کمپیریزن کر لیں کے پی گورنمنٹ کے ساتھ اور پنجاب کے ساتھ تو کیا ڈفرینس دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. مریم نواز شریف صاحبہ جب سے سی ایم بنی ہے, ڈیلی کوئی نہ کوئی اچھے سے اچھا اور زبردست قسم کا وہ پروگرام جو ہے وہ لے کر پبلک میں جا رہی ہیں اور لوگوں کو دے رہی ہیں. چاہے وہ آپ ان کے گرین ٹریکٹر اسکیم دیکھ لیں, کسانوں کے لیے انہوں نے بڑا اچھا ایک اسکیم شروع کی ہے. اب انہوں نے ہمت کارڈ شروع کیا ہے, جو معذور لوگ ہیں ہمارے ملک کے ان کے لیے زبردست. اس سے پہلے آج تک کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کا معذور لوگوں کو بھی ریلیف دینا چاہیے. اور ہائی ویز بنا رہی ہیں, موٹر ویز کے بارے میں سوچا جا رہا ہے, میٹرو اور گرین اور اورنج ٹرین کے بارے میں یہ ورکنگ ہو رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہر روز نت نئے ایجوکیشن کے بارے میں نئے نئے اسکولز جو ہیں وہ ہاسپٹلس کے لیے کام کر رہی ہیں. جبکہ ان کے مقابلے میں جو کے پی کے گورنمنٹ ہے, یہ ابھی تو اتنے مہینوں قلیل مدت کی میں بات نہیں کر رہا, بلکہ قلیل کی بھی کر لیں, تو انہوں نے آج تک کوئی ایک ایسا پروگرام, کوئی ایک پروجیکٹ جو انہوں نے پہلے ڈیم بنانے تھے اور یہ کرنا تھا, وہ کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا. انہوں نے ہماری جو اورنج ٹرین چلی ہے لاہور میں, لوگوں کے گھروں کے اوپر سے وہ جا رہی ہے, انہوں نے ایک ڈرم نکالا ہے اور اس کو ایک تار سے باندھ کے اور دوسرے جو نہر ہے یا ندی ہے یا دریا ہے اس کے اوپر باندھ کے اور ڈرم میں لوگوں کو ڈالتے ہیں. اور یہ دوسرے, یہ بھی آج ہماری جو اطلاعات و نشریات کی پنجاب صوبائی وزیر ہیں محترمہ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے وہ ویڈیو بھی شیئر کی ہے, یہ آج کی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان کا کوئی نہ کمپیریزن ہے نہ جوڑ ہے. انہوں نے نہ کوئی ہاسپٹل بنایا ہے, نہ کوئی یونیورسٹی بنائی ہے, نہ انہوں نے کوئی کالج بنایا ہے, نہ انہوں نے لوگوں کے لیے کوئی اور اس طرح کی کوئی فیسلٹیز جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کی. ایک میٹرو انہوں نے بنائی ہے پشاور میں, کتنے اربوں کی وہ یہ کرپشن. صحت کارڈ بھی وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا بہت بڑا پروجیکٹ ہے. صحت کارڈ کا بھی ابھی وہ انکوائری جاری ہے, وہ بھی انہوں نے اتنی بڑی کرپشن اس میں سامنے آئے گی, کیونکہ یہ سارے کرپٹ لوگوں کا ایک ٹولہ ہے. یہ بھوکے لوگوں کا, بگڑے لوگوں کا ایک ٹولہ تھا, یہ سارے گٹھے ہو گئے اور انہوں نے مل کے اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کیا ہے اور لوٹا ہے اور عوام کو انہوں نے ستایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ان سے بدلہ لیں گے. یہ انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے پورے پاکستان کی قوم سے. اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے, وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سیاسی انتقام لے رہی ہے وفاقی حکومت ان سے؟ کوئی انتقام نہیں لے رہی ہے. دیکھیں جی, ان کا 120 دن کا دھرنا دیکھ لیں جو انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے, اپنا سیاست کا آغاز کیا ہے. پھر ان کو کس طرح گورنمنٹ میاں محمد نواز شریف کو کس طرح اس ملک سے وہ پاناما کے بجائے اقامہ سے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں نکال دیا ہے. ایک چلتا گورنمنٹ, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اس وقت ایک اڑان بڑی اس وقت جو مسلم یونین کے ساتھ زیادتیاں اور بہت بڑا ظلم ہوا ہے. وہ پی ٹی آئی کر رہی تھی ان کے ساتھ زیادتیاں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی ان جرائم میں سب سے آگے تھی اور شامل تھی, اور ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا. اور اب جو حالات جو ہے یہ ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. انہوں نے جو آتے ہی دیکھیں جی, عمران خان صاحب نے آتے ہی جو پہلے اقدامات, سب سے پہلا انہوں نے جو قدم اٹھایا تھا وہ انہوں نے اپنے جو پرائم منسٹر تھا وہاں سے بھینسیں بیچی تھی. انہوں نے کہا جی یہ 8 بھینسیں ہیں, یہ تازہ دودھ جو ہے یہ عیاشی ہوتی ہے اس سے, تو انہوں نے بھینسیں بیچ دی. اس کے بعد انہوں نے دیکھا گاڑیاں تھی تو ساری گاڑیاں گھر کی بیچ دی. پھر تیسرا ان کا جو قدم تھا, انہوں نے کہا جی کہ یہ جو برتن ہیں یہ ایکسٹرا ہیں, لہٰذا یہ برتن بھی بیچ دو. پھر اس سے آگے چل کے انہوں نے کہا جی کہ اب میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی نئی جو اسکیمز ہیں وہ دوں گا. تو پھر انہوں نے بانگ کے باغات جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ انہوں نے کہا جی کہ بانگ کو کاشت کیا جائے. بانگ ایک نشہ ہوتا ہے, تو انہوں نے بانگ کی اجازت دی اور وہاں پہ وہ کھیت انہوں نے چکوال میں اور لیفٹ رائٹ کافی ایریوں میں انہوں نے بانگ کی کاشت شروع کر دی اور وہ لوگوں کو انہوں نے بڑا ریلیف دیا. اس سے یہ ہے کہ ان کے اپنے پارٹی کے جو لوگ تھے وہ بڑے خوش ہوئے کہ چلیں جی خان صاحب ہماری فلاح و بہبود کے لیے ہمارے لیے اچھے اقدامات کر رہے ہیں, بنگ لگا رہے ہیں, وہاں بنگ لگا رہے ہیں, باغات لگا رہے ہیں. انہوں نے باغ لگائے ہیں, انہوں نے اس کو قانونی طور پہ وہ اس نشے کو انہوں نے اس کو پروموٹ کیا. اور انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے اقدامات تھے. خان صاحب کے جو 3.5 پونے 4 سال رہے ہیں انہوں نے یہ کام کیے ہیں.
آپ خود سمجھدار ہیں, لوگوں کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ جو بندہ گھر کی بھینسیں بیچ دیتا ہے, گاڑیاں بیچ دیتا ہے, برتن بیچ دیتا ہے, وہ اس کی کیا کیفیت؟ عوام تو فیصلہ کر رہی ہے, عوام نے 8 فروری کو فیصلہ کیا, لیکن کس طرح سے 8 فروری کو اگر یہ جیتے ہوتے تو ان کو اقتدار مل جانا تھا. یہ ٹوٹلی میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے پیچھے جو آج بھی ان کے سہولت کار ہیں, یہ ان کی سہولت کاری کی وجہ سے ان کو یہ جو فارم 45 کا شور کرتے ہیں, یہ ان کی سہولت کاری کی وجہ سے ان کو غلط فارم دیے گئے. ان کو میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی کی گئی انہوں نے لوگوں کے ساتھ, قوم کے ساتھ, ملک کے ساتھ ایک فتنہ کھڑا کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جو جیت تھی یہ اس سہولت کاری کا نتیجہ تھی. اس میں کوئی 45 کا کوئی رول نہیں ہے. یہ 45, 47 اور اس طرح کے یہ جو چکر چلاتے ہیں نا, یہ سارے ان کے ٹھوس ہو چکے ہیں. چودھری صاحب 8 فروری کے جو انتخابات اس حوالے سے تو کمشنر راولپنڈی صاحب نے بھی تسلیم کی ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کمپرومائز ہوا ہے, مجھے بھی لٹکائیں, اس میں چیف الیکشن کمشنر کو بھی لٹکائیں اور چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کا بھی اس میں پورا ہاتھ ہے. پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ فارم 45 پی ٹی آئی والوں کے پاس جعلی ہیں, الیکشن کمیشن نے جاری کیے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ چٹھا جیسے لوگ جو ہیں نا, یہی سہولت کار لوگ ہیں. اب جو چٹھا صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے فیض حمید نے فون کر کے کہا تھا کہ میں یہ بیان دوں تاکہ اس ملک کو بدنام کر سکوں, الیکشن کمیشن کو بدنام کروں, گورنمنٹ کو بدنام کروں اور ان کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو خراب کروں. یہی سہولت کار لوگ ہیں. اور اب وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے تو فیض حمید نے آرڈر کیا تھا کہ تم یہ پریس کانفرنس کرو. اچھا, اس تمام معاملے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ماضی میں وہ مسلم لیگ نون کے اتحادی تھے, پی ڈی ایم کے سربراہ تھے اور عمران خان کی حکومت گرانے میں مولانا صاحب کا بڑا ہاتھ ہے, انہوں نے پوری پی ڈی ایم کو لیڈ کیا. ان نتائج کو وہ بھی تسلیم نہیں کر رہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں حکومت کے ساتھ بالکل نہیں جاؤں گا, نہ انی ترمیم میں جاؤں گا, اور وہ بھی بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمپرومائزڈ ہوئے. تو مولانا صاحب کے کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, مولانا صاحب جو ہیں وہ کے پی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی جیتی ہے. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ پی ٹی آئی کا جو کے پی کے میں ان کو مینڈیٹ ملا یہ جعلی ہے. یہ جتنے ان کے پاس بھی فارم 45 کے پی کے میں یہ ان کو سہولت کاری کی وجہ سے مل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی الیکشن ہم جیتے ہیں, یہ پی ٹی آئی کے پی کے سے الیکشن نہیں جیتی, ان کی سہولت کاری کی وجہ سے ان کو اقتدار میں لایا گیا ہے. مولانا صاحب پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ کے پی میں اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے وہاں پر پی ٹی آئی کا. جی وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو پی ٹی آئی جیت کے آئی ہے کے پی کے میں, یہ انہوں نے ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے اور ان کو سہولت کاری کے ذریعے. تو پھر ان کو مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا نا, وہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی قیادت کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں, وہ پھر اس سے حکومت کا حصہ کیوں نہیں ہے ان کے ساتھ کیوں نہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں, سوجھ بوجھ والے وہ انسان ہیں, عالم دین بھی ہیں. تو میرا خیال ہے الٹیمیٹلی وہ پی ٹی آئی کو بھی اپنے ساتھ ہی باندھ کے لے آئیں گے کہ یہ لیں جی یہ آ گیا, یہ ترمیم جو کر رہی ہے ہم سب مل کے کرتے ہیں. اس میں جو اختلافی چیزیں ہوں گی وہ ان کی مانی جائیں گی, کچھ ہوگا کہ جو جس پہ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ترمیم نہیں ہونی چاہیے اس کو شاید ڈراپ کر دیں. لیکن میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی یہ مل جل کے ہی سارا کچھ مطلب ترمیم میں شاید مولانا صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ چلے جائیں, وہ مان جائیں گے؟ ہمیں امید ہے جی کہ مولانا صاحب مل جائیں گے اس ترمیم, اپنے جو تحفظات ہیں وہ بیان کریں گے. میں بھی وہ جو چیزیں چاہتے ہیں ان کی مرضی سے وہ چیزیں ہو جائیں تو انشاءاللہ وہ تعاون کریں. آخر میں اس وقت جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے, ماضی میں بھی اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی پرائم منسٹر 5 سال اپنی مدت پوری کسی نے نہیں کی. مسلم لیگ نون اس وقت مرتبہ جو ہے وہ کر پائے گی اپنا ٹائم پورا؟ میں سمجھا جی کہ مسلم لیگ نون کے پاس اس وقت تو مینڈیٹ جو پورا 172 سیٹیں ہیں, سادہ اکثریت بھی نہیں ہے, اور ہمارے پاس اتحادی جماعتوں کے سر بل بوتے پہ ہم چل رہے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ 5 سال پورے کریں گے اور اتحادی جو ہیں وہ ساتھ چلیں گے. ابھی تک تو وہ سارے شیر و شکر ہے, ایک پیج پہ ہیں, ایک پیج پہ. ٹھیک ہے, پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کی جو روش ہے, جو ان کا رویہ ہے, جو یہ کے پی کے میں پرفارمنس دے رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مستقبل کوئی نہیں ہے.
یہ پہلے اگر ان پہ وہ عدم اعتماد اور یہ سائفر لہرانا اور اداروں کے خلاف باتیں کر کے ان کی یہ مصنوعی جو ہے جتنی جو ان کی وہ بنی ہوئی ہے کہ یہ بہت پاپولر ہیں، یہ ان کی مصنوعی ہے ساری چیزیں. انہوں نے 2 نمبری سے اور لوگوں کو غلط گائیڈ کر کے دیکھیں ایک سائفر لہرا کے انہوں نے اپنی وہ سازش سے آغاز کیا جیسے اقتدار سے باہر آئے. تو اس طرح کی چیزیں کر کے تو بندہ زیادہ دیر 2 نمبری کر کے بندہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا. صحیح ہے. آخر میں یہ بتائیے گا کے پی کے اندر اس وقت تقریباً 13 سال ہو گئے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. پنجاب کے اندر بھی مریم نواز صاحبہ کا جو ہے وہ فرسٹ ٹینر ہے، پہلی مرتبہ. کارکردگی کو اگر ہم کمپیریزن کریں، ویسے کمپیریزن بنتا تو ہے نہیں کیونکہ پنجاب میں کافی کام ہو رہے ہیں، پروجیکٹ لگ رہے ہیں. دوسری جانب گنڈا پور صاحب سرکاری وسائل صرف اور صرف احتجاج کے لیے استعمال کر رہے ہیں. کمپیریزن اگر کریں تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ لیکن یہ کمپیریزن تو بنتا ہی نہیں ہے. ایک موٹر وے میاں محمد نواز شریف نے سوات سے یہاں اسلام آباد تک وہ انٹر لینک کیا تھا. باقی انہوں نے اس پہ بھی نہ صرف احتجاج کے لیے اور مظاہرے اور اس طرح کی توڑ پھوڑ کر کے اس موٹر وے کو بھی اب کھنڈرات میں تبدیل کر رہے ہیں. تو ایک ہی چیز ہے ان کے پاس دکھانے کے لیے، وہ میاں نواز شریف صاحب کی وہ ساری کاوش ہے. ایک ہمارا وہ کے پی کے میں ننسیرا میں ایک ڈیم کا میاں صاحب نے افتتاح کرنا تھا. انہوں نے ایسی پالیسیز ایسے انہوں نے رویہ اپنایا، انتشار پھیلایا اور وہ ڈیم کا بھی افتتاح ابھی تک نہیں ہو سکا. میں سمجھتا ہوں یہ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے کیونکہ یہ پرفارم کر ہی نہیں سکتے. ان کے پاس ویژن ہی نہیں ہے. ویژن میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کر دی تھی کہ ان کے پاس جو ویژن ہے کہ گھر کی بھینسیں بیچ دو، برتن بیچ دو، گاڑیاں بیچ دو، بھنگ کے باغات لگا دو، چرس عام کر دو تاکہ لوگ جو ہیں وہ سکون سے رہیں. جیسے وہ خود سکون سے رہتے ہیں اسی طرح چاہتے ہیں عوام بھی سکون میں رہے. نہ انہوں نے ایجوکیشن کے لیے کوئی یونیورسٹی بنائی ہے، نہ کالج بنوایا ہے، نہ کوئی ڈسپینسری بنوائی ہے، نہ ہاسپٹل بنوایا ہے. کوئی ایک چیز ہمیں دکھا دیں کہ جی یہ ہم نے 13 سالوں میں یہ چیز بنائی ہے لوگوں کو. وہ کہتے ہیں ہم نے عوام کو شعور دیا ہے، حقیقی آزادی کا شعور دیا ہے. دیکھیں جی وہ شعور ایسے ہی ہے جیسے بھنگ ہے اور چرس ہے. شعور تو آ جاتا ہے، بندہ ہوا میں ہو جاتا ہے، بندہ سوچتا ہی ہو رہی ہے اس کو. پھر ہوائی ساری تخیلاتی باتیں ہوتی ہیں نا، جو تخیلاتی باتیں کرتے ہیں، ان کی کوئی بات بھی جو ہے وہ پریکٹیکل نہیں ہے. صحیح ہے. بہت شکریہ چودھری خالد منیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پوڈ کاسٹ بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے ڈسکشن کی، جو پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال پر اس پر بھی ڈسکشن ہوئی، اور جو آئندہ کی حکمت عملی ہوگی مسلم لیگ نون کی وہ بھی ڈیٹیل سے بتائی. اور تمام تر جو ہم نے کمپیریزن کیا پنجاب کا کے پی کا، اس حوالے سے بھی بڑی زبردست جو گفتگو انہوں نے فرمائی. ہم امید کرتے ہیں کہ اس پوڈ کاسٹ کا جو سلسلہ یہ جاری رہے گا اور نئے ٹاپکس کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اتنے ہی. ہمارے یوٹیوب چینل خبرنامہ ٹی وی کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو فالو اور لائک کیجیے تاکہ مزید انفارمیشنز اور اسپیشلی انالیسز آپ تک پہنچتا رہے. شکریہ.